منی گاڈز، خدا نے بندے کو زمین پر اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، نائب یا خلیفہ بے اختیار نہیں ہو سکتا۔ خدائے ذوالجلال کے اندر سینکڑوں صفات ہیں جن کی مدد سے وہ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ان میں سے 5-7 صفات ہر انسان کو دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ان صفات کا درست استعمال نہ کرے تو یہ صفات یا لے لی جاتی ہیں یا محدود کر دی جاتی ہیں۔ مگر اگر کوئی انسان صفات ملنے پر ہر لمحہ خدا کا شکر کرتا رہے اور ان کا استعمال خدا کی امانت سمجھ کے درست طریقے سے کرتا رہے تو مزید صفات ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی بندوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہر بندے اور خدا کے درمیان جو مشترکہ صفات ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سمیع، خدا بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بندے کے سننے کی حس محدود ہے، انسان ایک خاص فاصلے کے اندر خاص فریکوینسی کی بات سن سکتا ہے، جبکہ خدا کی صفت کائنات کے ذرے ذرے تک پھیلی ہوئی ہے۔ نمبر 2، بصیر، خدا بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بندے کے دیکھنے کی حس محدود ہے، انسان ایک خاص فاصلے کے اندر چند اشیاء دیکھ سکتا ہے، جبکہ خدا کی یہ صفت کائنات کے کونے کونے تک پھیلی ہوئی ہے اور وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 3، قادر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، بندہ بھی اپنے دائرے میں چند چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 4، خدا بھی ارادہ فرماتا ہے، اپنی چھوٹی سی دنیا کے اندر بندہ بھی ارادے کرتا رہتا ہے۔ جب تک بندے کے ارادے خدائی نظام سے مطابقت کرتے رہیں اس کے ارادے پورے ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ ٹکراؤ کے راستے پہ چل پڑے تو اس کا کوئی ارادہ پورا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اپنے ارادے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ خدا جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو کے رہتا ہے، مگر اکثر بندے ساری عمر اپنے ارادے بدلتے رہتے ہیں۔ بقول شاعر، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ نمبر 5، حی، خدا بھی زندہ ہے، بندہ بھی زندہ ہے۔ خدا کا زندہ ہونا دائمی ہے، بندے کا زندہ ہونا محدود مدت کے لیے ہے۔ نمبر 6، کلیم، خدا بھی کلام فرماتا ہے، بندہ بھی بولتا ہے۔ بندہ صرف قریبی لوگوں سے بات کر سکتا ہے، جبکہ خدا کائنات میں کسی بھی وقت کسی بھی مخلوق سے کلام کر سکتا ہے۔ اس صفت کا سب سے زیادہ فائدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، جو اکثر اپنے رب سے کلام کرتے رہتے تھے۔ خدا ڈائریکٹ بھی کلام کر سکتا ہے اور دوسری مخلوق کے اندر سے بھی بول سکتا ہے۔ نمبر 7، علیم، بندہ اور خدا دونوں علیم ہے۔ فرق یہ ہے کہ خدا کے پاس علم کل ہے، جبکہ بندے کے پاس محدود جزوی علم ہے۔ ہاں، اگر بندہ خدا کا دوست بن جائے اور علم میں اضافے کی دعا کرے اور یا علیمو کا ورد کرتا رہے تو بندے کے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ان چند صفات کا درست استعمال سیکھ لے اس کے اندر مزید صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ارد گرد لوگوں کے لیے رحیم بھی بن سکتا ہے، کریم بھی بن سکتا ہے۔ جو بندہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ان صفات کا مالک صرف ایک ہی ہے اور میرے پاس یہ صفات امانت ہیں، اسے مزید صفات ملتی رہتی ہیں اور وہ ان صفات کا استعمال خدا کی رضا کے مطابق کرتا رہتا ہے۔ صرف ایک صفت کبریائی ہے جس کے لائق وہ اکیلا مالک ہے۔ اگر کوئی اس صفت کا استعمال شروع کر دے تو وہ اپنے وقت کا فرعون، شداد یا نمرود بن جاتا ہے اور بہت جلد اپنے بھیانک انجام کو پہنچتا ہے۔